واتبعوا اہواہم، تو پھر وہ جو نہایت واضح شاہراہ کے اوپر چلا جا رہا ہے، جس میں کوئی پیچ نہیں، خم نہیں، کجروی نہیں، بین ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، اور وہ کہ جس کو غلط کام بھی اچھے بن کے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ فیصلے وہ اپنے مفاد کے، اپنے جذبات کے تابع کرتا کہا کہ کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اب برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جو پہلا شاہراہ پر چلنے والا ہے وہ کہاں ہے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل، میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کریم نے جنت اور دوزخ جو اخروی زندگی کی ہے اسے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے۔ یہاں بھی ہے، اس سے دوسرے مقام پہ بھی ہے، وہاں بھی مثل ہی کہا ہے۔ مثال کے ذریعے سے ہی اس زندگی کی کیفیات کو سمجھایا جا سکتا ہے، جیسے وہ ہے اس کی کنہ حقیقت ہمارے شعور کی موجودہ سطح پہ سمجھ میں آ نہیں سکتی، تو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے قرآن نے ہمیشہ۔ البتہ جو جنت اور جہنم اسی زندگی کے اندر واقع ہو جاتا ہے، ان مثالوں سے یہاں سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہاں وہ محسوس شکل میں ہوگا، کنکریٹ شکل میں ہوگا، وہاں وہ مثالی چیز ہوگی، وہ ایبسٹریکٹ ہوگا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہاں کی جنت جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے متقیوں سے، وہ اس کی مثال یوں سمجھیے، اور یہاں وہ جنت محسوس شکل میں ہمارے سامنے ہوگی۔ ایک جگہ نہیں، ہر جگہ جنت کے متعلق تجری من تحتہا الانہار لکھا ہے قرآن نے۔ ان درختوں کے نیچے سے انہار، ہمارے ہاں تو نہر کو کہتے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں وہ چھوٹی سے چھوٹی کھال بھی کیوں نہ ہو، جس میں سے پانی، رواں پانی جا رہا ہو جہاں سے، اسے وہ نہر کہتے ہیں۔ پانی کی روانی جو ہے یہ اس کے اندر شرط ہے، خواہ وہ چھوٹی سی ہو، خواہ وہ بڑی سی کیوں نہ ہو۔ تو بہنے والا جو پانی ہے اس کے متعلق یہ قرآن نے ہر جگہ انہار کا ہے وہاں، اور یہاں تو خاص طور پہ دو تین الفاظ وہ لایا ہے۔ پہلا میں نے عرض کیا تھا کہ اتباع اور اطاعت کے اندر نظام آتا ہے سیاسی، جسے آپ کہیں گے، اس کے بعد جب جنت آتی ہے تو جسے آپ معاشی نظام کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے اس کے اندر، سارا معاشی نظام اس کے اندر ہے۔ سنیے کیا کہتا ہے، میں پھر عرض کروں گا کہ کیسے وہ نظام آتا ہے سامنے۔ جنت فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی رواں ہے ندیوں میں، اور رواں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس پانی میں سراند پیدا نہ ہو، بو پیدا نہ ہو، بگاڑ پیدا نہ ہو۔ وہ ہے نا کہ بو فساد کی آتی ہے بند پانی میں۔ کوئی پانی جو جس کی روانی آپ بند کر دیں اور وہ رک جائے کسی ایک مقام کے اوپر، تھوڑے دنوں تک تو وہ صاف ستھرا رہتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر بو بگڑتی ہے، ذائقہ بگڑتا ہے، تاثیر بگڑتی ہے، سڑان پیدا ہو جاتی ہے، پانی زہر ہو جاتا ہے۔ وہی پانی کھڑا رہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، بہتا چلا جائے تو وہ اسی قسم کا صاف شفاف مصفا پانی ہوتا ہے۔ تو قرآن نے پہلی چیز تو اس میں یہ کہی کہ تاکہ اس میں سڑان نہ پیدا ہو پانی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور پھر دودھ کی نہریں۔ وہ نہریں میں نے کہا ہے نا کہ اس پہ غور کیجئے، نہر کیوں کہا گیا ہے، میں ابھی عرض کروں گا یہ، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ جیسے یہ ہمارے سامنے یہ ایف سی کالج والی نہر بہ رہی ہے کہ وہ دودھ اس طرح سے پانی یوں بہ رہا ہوتا، بہ رہا ہے، رواں ہے، کھڑا نہیں ہے۔ لم یتغیر طعمہ، تاکہ اس کا ذائقہ نہ بدل جائے، اس کی خیصیت جو ہے نشو و نما دینے کی وہ نہ بدل جائے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، خمر انگوروں کے فشردے کو کہتی ہے، نچوڑ جسے آپ کہتے ہیں، وہ تازہ رہے، بہتا رہے تو اس میں صرف تقویت ہوتی ہے، کچھ تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ کچھ ذہنی طور پہ کچھ نشاط بھی ہوتا ہے،
اس کی جو وہ خاصیت ہوتی ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے، نشہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے جہاں کہیں بھی اپنے جنت کی، جسے ہم شراب کہتے ہیں، لفظ شراب عربی زبان میں وائن کے لیے نہیں آتا، لیکر کے لیے نہیں آتا، ہر پینے والی چیز کو ان کے ہاں شراب کہا جاتا ہے۔ شرابہ کے معنی پینا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں ہے نا کہ وہ شراب اب ہوتی ہی وہ شراب ہی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ہر پینے والی چیز کے لیے ہم شراب نہیں بولتے۔ عربوں کے ہاں یہ بات نہیں ہے۔ تو قرآن نے اپنے ہاں خود واضح کر دیا ہے کہ جسے جنت کی شراب تم کہتے ہو، اس میں نشہ تو ایک طرف رہا، غنودگی بھی نہیں ہوگی، خمار بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے حوالے آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھیے 52/23، 52/23 اور 56/19، دو ہی کافی ہیں۔ اور مقامات میں بھی ہیں جہاں خصوصیت سے لفظ تو دائے ہیں قرآن یہی شراب یا خمر کا ہی، لیکن کہا ہے کہ یاد رکھو اس میں نشہ نہیں ہوگا۔ یہاں والے شرابی سے کہا جائے کہ شراب تو ہے لیکن اس میں نشہ نہیں ہے، تو کہنا ڈول دے پرے جا کے، میں انہوں کی کرنا۔ عادت سی ہے، نشہ ہے نہ اب کیف، پانی نہ پیا شراب پی لی۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس میں وہ تقویت کی چیز جو ہے، اسی لیے لفظ خمر استعمال کیا اس نے، وہ انگوروں کے نچوڑ کو کہتے ہیں کہ اس میں وہ تقویت والی چیز جو ہے وہ تو آ جائے لیکن نشہ والی چیز نہ آئے۔ تو پتہ ہے آپ کو کہ یہ نچوڑ جو ہے، فشردہ جو ہے ان کا، انگوروں کا یا پھلوں کا، اس میں نشہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اس کو روک کے رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں، اس بندش کے بعد اس میں نشہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں کے جو سنتے ہیں ہم یورپ کی شرابیں، خاص طور پہ فرانس کی، تو وہ تو کہتے ہیں 300 سال سے یہ زمین میں دبائے ہوئے تھے پیپے، یعنی اتنا بند رکھتے ہیں اس کو، اگر وہ انہار کی شکل میں رہے بہتا ہوا اس میں نشہ نہیں پیدا ہوتا، اس میں سرمستیاں نہیں آتی۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ کیا کچھ کہہ رہا ہے قرآن۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، بہنے والا شہد مصفہ، صاف ستھرا۔ مسل تو اس لیے کہا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، بہر ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی چیزیں۔ یہ جو چیزیں چار کہیں قرآن نے اپنے اپنے ادراک کے مطابق اس کا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پانی، زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن نے بھی یہ کہا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ جہاں کہیں پانی ہوگا لائف ہوگی، جہاں کہیں آپ کو زندگی کا آثار نظر آئے گا وہاں یہ قیاس ہو جائے گا کہ پانی ہے قریب کہیں۔ ابتدا ہی زندگی کی پانی سے ہوئی، تو قرآن نے سب سے پہلے کہا ہے کہ پانی بہنے والا۔ اگلی چیز نشو و نما کی ہوتی ہے، پہلی چیز نشو و نما کے لیے دودھ ہوتا ہے، تو پہلی چیز تو وہ ہے جس کے اوپر لائف کا دار و مدار ہے، جس پہ لائف سسٹین کرتی ہے، پانی۔ دوسری چیز یہ ہے جس سے نشو و نما پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جس کے اندر اس نے فشردہ انگور جو کہا ہے، پھلوں کا نچوڑ کہا ہے، اس میں توانائی کی صورت ہے، اور اگر غلط معنی نہ لیں تو کچھ کیفیت، کیف یا نشاط کی بھی تو اس کے اندر ہو سکتی ہے، اس قسم کی توانائی کہ جس میں کچھ سرور سا پیدا ہو انسان، لیکن وہ سرور شراب والا نہ ہو، کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ وہ نہیں۔ اچھی غذا جو ہے صحیح، جس میں معدے کو محنت نہ زیادہ کرنی پڑے، لیکن ماحصل اس کا جو ہے وہ خون میں روانی پیدا کر دے، تو اس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ
تندرستی اور صحت جو ہے اس میں ایک نشہ ہوتا ہے. اگر آپ نشے کے لفظ کو ان معنوں میں نہ